مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته فهو الذي تم صورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جی آج حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے بعض مبارک اعضاء کا تذکرہ آ رہا ہے جی پڑھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حدثنا احمد بن عبدۃ النبی یہ جو سند نمبر 6 ہے نا اس کو بھی دیکھ لیں تھوڑا سا حدثنا قال حدثنا جب بھی حدیث شریف کی کتابوں میں حدثنا آئے تو اس سے پہلے لفظ قال ہے قال حدثنا سفیان یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں ٹھیک ہے قال کا فاعل امام ترمذی ہوں گے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث فلاں نے بتائی چلے قال حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعنى ہاں نحوه اچھا یہ صرف طلباء کے لیے ایک لائن جی حدیث نمبر 6 ذکر نہیں کی بس امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حضرت کس نے بیان کی حضرت سفیان نے سفیان بن وکی نے اور سفیان بن وکی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے کس نے بیان کی نہیں مجھے یہ حدیث میرے والد نے بیان کی ان کے والد کون ہیں عبارت پہ غور کریں وکی ان کے جو والد ہیں وہ وکی یہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث مجھے سفیان اصل میں بات یہ ہے میرے معزز طلباء آپ میری رونقیں ہیں یہ جو باتیں آپ اس عمر میں سن رہے ہیں یہ باتیں عموماً بڑھاپے میں محدثین بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں ہی اور جوانی میں علم حدیث کی رغبت عطا فرمائی جو بندہ علم حدیث سے پیار کرتا ہے اسے براہ راست حضور علیہ السلام خود دعائیں دیتے ہیں آج بھی چلیں تو مجھے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں سنائی حضرت سفیان بن وکی نے وہ کہتے ہیں یہ حدیث مجھ سے بیان کی میرے والد یعنی وکی نے کس سے
حضرت مسعودی سے، حضرت مسعودی سے، بہذا الاسناد، اس سند کے ساتھ، یہ جو گزر گئی ہے، یعنی سفیان بن وکی اور پھر حضرت وکی اور پھر حضرت مسعودی، نحوہ کا معنی یہ ہے کہ حدیث کے مذکورہ حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی. یہ جو پچھلی حدیث گزری نا حضرت مولا علی سے، ٹھیک ہے، جو آپ نے کل پڑھی حدیث نمبر 5، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث سفیان بن وکی نے اور انہیں حضرت وکی نے اور انہیں حضرت مسعودی نے یہ مذکورہ سند کے ساتھ، مذکورہ سند کون سی ہے؟ مولا علی والی، مولا علی والی. چلیں، یعنی حضرت مسعودی کے بعد پھر کون آ جائے گا؟ مولا علی رضی اللہ. یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ فنی مسئلہ تھا، تو اس کو ہم اب آگے پڑھیے. جی. قال حدثنا احمد بن عبدة الدبي البصری. ویسے تو جب دبی کہہ دیا تو بصری کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب شارحین نے یہ دیا کہ حضرت احمد بن عبدہ الدبی نام کے اور بزرگ بھی ہیں، تو البصری کہہ کے بتایا کہ یہاں وہ مراد ہیں جو بصرہ کے رہنے والے ہیں. سمجھ گئے؟ چلو جی. وعلی بن حجری اونچی بات سے. وابو جعفر محمد بن الحسین وهو ابن ابي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال غفرتن، بلکہ غفرتا یہ غیر منصرف ہے، ایک علم ہے اور ایک قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب من ولد علی یا من ولد علی، دونوں طرح ٹھیک ہے، یعنی واو کے فتح کے ساتھ بھی اور واو کے ضمہ کے ساتھ. اگر واو پہ ضمہ پڑھیں گے تو پھر لام پہ ساکن ہو جائے گا، اور اگر واو پہ زبر پڑھیں گے تو لام پر بھی زبر. تو من ولد علی بھی ٹھیک ہے اور من ولد علی بھی ٹھیک ہے. چلیں. من ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان علي اذا وصف رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. بس یہ حدیث جو آپ سننے لگے ہیں اب مولا علی کا ذکر آ گیا. آج جو حدیث شریف بیان ہوگی حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارکہ کے حوالے سے، اس کے راوی بھی مولا علی رضی اللہ عنہ. تو آپ یہ کہتے ہیں، امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے، جب وہ آپ کے اوصاف بیان کرتے تو یوں بیان کرتے. جی آپ پڑھیے آگے، کیسے بیان کرتے جی؟ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغث ممغت ممغت. یہ طلباء اس پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں. ویسے اس میں دو قول ہیں، یعنی پہلا قول یہ ہے کہ دوسرا میم مشدد ہے. دوسرا میم کیا ہے؟ اچھا، جب مشدد پڑھیں گے تو پھر ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہمارے اس بچے نے پڑھا، ممغت. لیکن استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممغت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس دور کا مجدد جب ایک لفظ کا اعراب پڑھ رہا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کسی کتاب میں وہ اعراب اسی طرح ذکر ہے جس طرح آج کے دور کا مجدد پڑھ رہا ہے. مجدد غلط نہیں پڑھ رہا، کیسے نہیں. شرط یہ ہے کہ مجدد ہو رسول اللہ کی بارگاہ سے. ٹھیک ہے، تو محدثین نے بھی لکھا ہے کہ
دوسری میم کے شد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر شد کے. جب بغیر شد کے پڑھیں گے ممغد پڑھیں گے تو یہ پھر باب تفعیل سے ہوگا. باب چلے ولا بالقصیر المتردد. ہاں چلے. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالطویل الممغد. وہی گل جی جڑی پہلے اسی 2-3 دن تو کر رہے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ سائیاں دا قد مبارک نہ تے ہاتھ تو زیادہ لمبا سی نہ ہاتھ تو زیادہ چھوٹا. چلو جی. وکان ربعۃ من القوم. قوم جی اس کا پڑھ چکے ہیں. کیا مطلب ہے جی؟ وکان ربعۃ من القوم. آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا. قد مبارک جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہا. ربع کا مطلب بتایا تھا کہ جیسے کوئی عطار اپنی ڈبیا کو کھولتا ہے خوشبو کی تو اس کے ہلے آ جاتے ہیں، تو اس طرح جو بندہ آپ کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا. چلیے جی جی. لم یکن بالجعد القطط ولا بالسبت کان جعدا راجلا. ہاں ٹھیک ہے. آگے ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلثم. چلے جی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا. پھر بال مبارک کا ذکر ہوا جی. نہ زیادہ گنگریالے تھے اور نہ زیادہ سیدھے تھے، بلکہ ان کے اچھا درمیان کو اب ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں. اب اس کے لیے نیا لفظ استعمال کریں گے کہ آپ کی زلفیں خمدار تھی. آپ کی زلفیں خمیدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور خمدار بھی کہہ سکتے ہیں. چلے. کان جعدن رجلن. آپ کی زلفیں خم کھاتی تھی، خمدار تھی جی. ولم یکم بالمطہم. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نئی بات آج کے سبق کی آ رہی ہے کہ آپ کا جسم اطہر وزنی نہیں تھا، موٹاپا نہیں تھا. آپ کا جسم مبارک اس پر موٹاپا نہیں تھا. ہڈیاں اعضاء گوشت سے پر تو تھے لیکن موٹاپا نہیں تھا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کو بھی نہیں پسند کرتا جس کا وزن زیادہ ہوتا. اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے کہ موٹے مولویوں کو اللہ نہیں پسند کرتا. جب کام کریں گے تو موٹاپا تو آئے گا ہی نہیں، تو ویلے بینڈ نہ لاندہ ہے نا موٹاپا. تو آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے وہ موٹاپے کی طرف نہیں تھا. تو اس کا معنی میں نے یہ کیا کہ آپ کا جسم مبارک وزنی نہیں تھا. ولا بالمکلثم. اور آپ کا مبارک چہرہ جو ہے وہ بالکل گول بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. جسم مبارک موٹاپا کی طرف نہیں تھا اور چہرہ مبارک گول بالکل گول نہیں تھا. کچھ نہ کچھ گول تھا لیکن بالکل گول نہیں تھا. وکان فی وجہہ تدویر. اب بتا رہے ہیں کہ آپ کے مبارک چہرے میں کچھ گولائی تھی. چہرے مبارک میں کچھ گولائی تھی جی. پڑھیے آگے. وکان فی وجہہ تدویر. تدویر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہرے مبارک میں کچھ گولائی تھی جی. مشرب. ابید مشرب. مشرب نہیں، یہ غلط لکھا گیا. ابید مشرب جی. چہرے مبارک کا رنگ آ گیا جی. سفید، گورا، چٹا، لیکن ایسا جس میں سرخی کی آمیزش. سفید گورا جس میں سرخی کی آمیزش تھی. چلیے سرخی اگر گرامر کے مطابق ترجمہ کریں پھر یہ ہوگا سفید سرخی مائع. سفید سرخی مائع. ٹھیک ہے جی. چلو ہاں ادھر سے آپ بھی سارے تیار کر کے آ گئے. کلاں تے نہیں آئے تو بس. ادعج العینین. حضور کی آنکھیں سبحان اللہ خوب سیاہ تھی.
مبارک آنکھیں خوب سے آتی. اب وہ ظاہر مشاعرے نہیں ہوتے, وہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں حسن کیا ہوتا ہے, تو نہ اس پر کبھی کلام ہوتا ہے نہ ذکر ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے تو یہ لفظ بہت مزہ دیتا ہے جی. انسان کو حسن پسند ہونا چاہیے. حسن پسند مطلب پتھر کا بھی حسن ہوتا ہے, دروازے کا حسن ہے, رحل کا حسن ہے, مائع کا حسن ہے. حسن پسند ہونا چاہیے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں خوب سے آتی. جی اہدب الاشفار. ہاں سبحان. اس پہ میں لمبا کلام نہیں کر رہا ابھی, بس آگے کریں گے, اللہ نے زندگی دی. اہدب الاشفار, پلکیں لمبی تھی. جس جس کو سمجھ آتی جائے بس وہ خود غور کرتا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بیماری ہوتی ہے, ان کی پلکیں گرتی رہتی. وہاں ایسا نہیں تھا. یہ عیب کی علامت ہے. پانی کی وجہ سے جی کہ پانی راس نہیں آئے تھے, پلکیں ڈگ پئی ہیں, بغیر پلکاں تو لگا پھرتا ہے. تو امام ترمذی مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں سیاہ تھیں اور پلکیں لمبی تھیں. دو ابرو کوس مثال دے سن, دو ابرو جینتی نو کے میاد تیر چھٹن, لب سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں. سبحان اللہ. چلیے جلیل المشاشی والکاتب. والکاتب بکسر التاء. تو آپ کے جو جوڑ مبارک تھے ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ گوشت سے پر تھی. جلیل المشاشی والکاتب, جو جوڑوں کی ہڈیاں تھیں وہ گوشت سے. چلیں اجراد ذو مسربات. مسربتن, جس میں مبارک پر حد سے زیادہ بال نہیں تھے. جس میں مبارک پر ضرورت سے زیادہ بال نہیں تھے. تھے ضرور مگر ضرورت سے زیادہ نہیں تھے. چلیں ششن الکفین. شثن ششن الکفین والقدمین. والقدمین. کیا ترجمہ اس کا؟ ایک قدم اور ہاتھ, ہتھیلیاں اور مبارک قدم گوشت سے پر. یہ کل پڑھ چکے. جی اذا مشى تقلع كأنما ينحط في سببه. ہاں, جب آپ چلتے تو پوری طاقت کے ساتھ چلتے اور یوں لگتا جس طرح کوئی شخص بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا. چلیں وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا. ہاں, وَإِذَا الْتَفَتَ اس کو پڑھیں گے یوں. ویسے قانون کے مطابق آپ صحیح پڑھ رہے ہیں, حمزہ وصلی گرا رہے ہیں, لیکن کبھی کبھار حمزہ وصلی کو برقرار رکھنا یہ حسن ہوتا ہے. جیسے وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا. یہ جملہ اس پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں. جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے. جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے تو بات کر رہا ہے تو انداز یہ نہیں ہوتا تھا یہ, بلکہ یہ ہوتا. سامنے بیٹھا ہے تو پھر اس طرح بات ہو رہی ہے. یعنی جب کسی کی طرف بطور خاص, ایک تو یہ اجتماعی طور پر کلام ہو رہا ہے, دائیں بھی دیکھ رہے ہیں سامنے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن جب کسی کی طرف کوئی بندہ بات کرنے کے لیے آتا ہے وہ اپنی بات سناتا تو آپ مکمل طور پر اس کی طرف توجہ فرماتے. تو جب توجہ فرماتے تو مسئلے خود بخود حل ہو جاتے. مثال کے طور پر کچھ صحابہ ایسے ہیں وہ کام کاج کر کے گھر میں آتے, دسترخوان لگا ہوتا سجا ہوتا, کھانے کے لیے بیٹھتے, ٹینشن کوئی آ جاتی تو کھانا ادھر ہی رکھتے اور سیدھا مسجد نبوی کے دروازے پر, اور دل میں یہ نیت کرتے کہ جا کر سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا عرض کریں گے, بتائیں گے یا رسول اللہ اے مسئلہ اے پریشانی, فلانا کام پھنسیا, فلانے نے پیسے دینے سے نہیں دیتے, فلانا پیسے لے کے دوڑ گیا, انج ہو گیا اونج ہو گیا. تو کہتے ہیں جب ہم دروازے پر جاتے تو حضور ہمیں دیکھتے تو ہمیں اپنے دکھ بھول جاتے تھے. صرف دیکھ کر مکمل توجہ فرما کے پوچھتے کیسے ہے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے
تسکین یہ ہے جی خیر ہوئے کیویں آنا ہوئے بتایا ہی نہیں کہ کیوں آیا ہوں. جس کو پوچھا سے تھپکی دے کے سکون دے کر کیسے آنا ہوا بتایا ہی نہیں کیسے آنا. بس حضور دکھ مک گئے. تو جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر یہ نہیں کہ لاپرواہی کا تو تصور بھی نہیں ہے. چلیے بین کتفیہ خاتم النبوۃ. ہاں خاتم النبوہ. آپ یہ دیکھو مولا علی کہیں دیاں گلاں بیان کرتے ہیں سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی تھی. جی وہو خاتم النبیین. وہو خاتم النبیین. قابل غور. بس بات تو کر دی ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. تو اب ہونا تو یہ یہاں پر کندھوں کی کیفیت بیان ہو رہی کہ کندھے کیسے تھے بتایا کہ دونوں کندھوں کے درمیان کیا تھا لیکن ساتھ کہہ دیا وَهُوَ خاتم النبیین. فرماتے ہیں کہ وہ مہر نبوت اس لیے تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں. میرے خیال کے اس ناقص مسکین کے خیال کے مطابق یہ واو تعلیلیہ ہے. یہ علت بیان کر رہی ہے کہ یہاں ختم نبوت کیوں تھی اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت. آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کیا تھا مہر نبوت کیونکہ آپ خاتم النبیین. اچھا مہر نبوت کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا یہ تالا ہے گھر ہے اور اس کا تالا ہے. فرمایا نبوت کا جو گھر ہے اس کا تالا رسول پاک ہے. آپ اس گھر کے اندر کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. آپ کوئی کہے کہ جی میں مرزائیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہوں تو جدھر مرزائیوں نے جانا تم بھی ادھر جاؤ. ٹھیک ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد لکھاں تے کروڑاں تے ارباں خرباں سلام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ تے گل کیتی کڑاکے کٹ کے رکھ چھڈے. فرمایا جڑا بندہ انج بیٹھ کے بس سوچ لوے تصور کر لوے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تصور کرنے والی کافر ہو جائے. ایک تو ہے نا کوئی کہے کہ میں مرزائی ہوں میں احمدی ہوں میں قادیانی ہوں میں لاہوری ہوں یہ تو ہے ہی کافر. فرمایا جڑا کوئی اور بندہ ہے میں بیٹھا بیٹھا کہ ہاں اورے آ سکتا ہے فرمایا سوچن والی کافر ہو جائے. کیسا عقیدہ ہے. اور اس عقیدے پر پہرا دیا ہے حضرت امیر المجاہدین. چلیں جی. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر سبحان اللہ سبحان اللہ بین کتفیہ. اضافت بھی کر دی نا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت سبحان اللہ تاکہ اب اس گھر میں کوئی اور داخل نہ ہو سکے. جی اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجۃ. سبحان اللہ. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجہ. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل کے بڑے سخی ہیں. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. دل کے سب سے بڑے سخی ہیں. سب سے بڑے ویسے بھی اس میں تفصیل ہے. سب سے بڑے دل کے سخی روئے زمین پر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. واصدق الناس لہجہ. آپ نے ساری زندگی میں سچ کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں. ساری زندگی میں سچ کے علاوہ یہ نہیں ترجمہ کرنا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا. نہیں سچ کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں. 3 گلاں بیان کیتیاں 4 گلاں. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً طبیعت کے بڑے نرم ہیں. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً اور ملن ساری میں لاجواب ہے. ٹھیک ہے. سینے کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخی ہیں. گفتگو کے لحاظ سے ان سے زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں.
اور طبیعت کے لحاظ سے ان سے زیادہ نرم ہے ہی کوئی نہیں، اور ملن ساری کے لحاظ سے تو لاجواب ہے۔ من رآہ بدیہتن ہابہ، مولا علی فرماندے جڑا پہلی واری زیارت کردا سی او دے تے ہیبت طاری ہو جاتی سی، جڑا پہلی باری تکدا سی زیارت کردا سی اودے تے ہیبت طاری ہو جاندی سی۔ ومن خالتہ معرفتن، تے جڑا بار بار ویکھدا سی احبہ، اونوں حضور نال عشق ہو جاندا سی۔ من رآہ بدیہتن ہابہ، جو آپ کو اچانک دیکھتا تھا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ ومن خالتہ معرفتن، اور جو پہچان کر دیکھتا تھا، معنی یہ ہے کہ بار بار دیکھتا تھا، فجر کی نماز کے بعد بھی دیکھا، ظہر کے بعد بھی دیکھا، احبہ، او بس پھر حضور دے نال عشق کردا سی۔ یقول ناعتہ، مولا علی فرماندے صرف میری گل نہیں، جنہیں بھی حضور دا حلیہ بیان کیتا انہیں ایک دو جملے ضرور آکھے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میری آنکھاں نے حضور جیسا سونا پہلے بھی نہیں دیکھا تے بعد بھی نہیں۔ اللہ تعالی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب رکھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی سند میں جتنے محدثین ہیں سب کے روحانی درجے بلند فرما، اور ان کا فیض نسبت ہم سب کو عطا فرما، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، طلباء کو الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی محبتوں کے سمندر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ۔